صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی فصل ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 110، 111 اور 112 میں خوش آمدید۔ وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ اتِّبَاقَ بِهِمْ فِي مَوْكَبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَلَمِ حَتَّى إِذَا لَمْ تَدَعْ شَأْوًا لِمُسْتَبِقٍ مِنَ الدُّنُوِّ وَلَا مَرْقًا لِمُسْتَنِمِ خَفَضْتَ كُلَّ مَقَامٍ بِالْإِضَافَةِ إِذْ نُودِيتَ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَمِ۔ اور آپ ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے ان انبیاء اور رسولوں سے اس طرح گزرے کہ وہ ایک قافلے میں تھے جس میں آپ علم بردار تھے، یہاں تک کہ آپ نے دوڑ لگانے والے کے لیے قرب کی کوئی حد مسافت نہیں چھوڑی اور نہ ہی چڑھنے والے کے لیے بلندی کا کوئی زینہ چھوڑا۔ آپ نے ہر مقام کو پست کر دیا جب آپ کو رفع کے ساتھ پکارا گیا، جس طرح مفرد علم کو رفع کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ ہو چکا ہے، اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ واو اور انتا آپ، تخترق یہ اختراق سے ہے، مطلب چیرنا پھاڑنا، آپ نے چیر دیا، آپ نے پھاڑ دیا۔ السبع سات، اتباق ملے ہوئے، سات ملے ہوئے مطلب ہے سات آسمان، با پر، ہم ان یعنی ان انبیاء اور رسولوں پر، فی میں موکب قافلہ، جلوس، کنتا آپ، فی میں ہی اس قافلے میں، صاحب والا، علم جھنڈا، صاحب العلم جھنڈے والا۔ جیسے کوئی قافلہ جا رہا ہوتا ہے، جلوس جا رہا ہوتا ہے، تو جو اس قافلے کے آگے ہے یا اس کا جو سردار ہے اس نے ایک جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے، وہ جھنڈا لے کے وہ قافلے کی قیادت کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جھنڈا اٹھانے والے شخص سے تشبیہ دی ہے، اور جو قافلہ ہے، قافلہ یہ قرار دیا ہے انبیاء اور رسولوں کو، کہ گویا کہ انبیاء اور رسولوں کا اگر کوئی قافلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علم بردار ہیں، یعنی جھنڈا اٹھائے اس قافلے کی قیادت کر رہے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، لم تدا آپ نے نہیں چھوڑا، شأون غایت، انتہا، لمستبق دوڑنے والے کے لیے، یہ لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، مستبق دوڑنے والا، آگے نکلنے والا، ترقی کا طالب، مطلب ایک بندہ ہے نا وہ ترقی کرنا چاہتا ہے، وہ دوڑ کے دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ پہلے ہی ترقی کی آخری منزل پر، آخری درجے پر پہنچ چکا ہے تو کوئی جتنی مرضی سبقت لے جانے کی کوشش کر لے، وہ اس آخری درجے سے آگے تو نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ترقی کے طالب کے لیے، کسی بلندی مقام کے درجات تک پہنچنے والے کے لیے کوئی انتہا چھوڑی نہیں ہے، ہر انتہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی طے کر چکے ہیں۔ اب کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ترقی کی، قرب الہی کی، مراتب کی انتہا تک پہنچنا چاہے بھی تو وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ من سے دنو قرب قریب ہونا، واو اور مرکہ کہتے ہیں سیڑھی کو، لام مرکہ کو سیڑھی نہیں چھوڑی، لام کا مطلب لیے، مستنم بلندی پر چڑھنے والے کے لیے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی قرب الہی کے درجات کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کے لیے کوئی سیڑھی نہیں ہے ایسی کہ جس سیڑھی کے اوپر چڑھ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے سے بھی آگے نکل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرب الہی کی، مراتب کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی اور اللہ تعالیٰ کے پاس درجات کی بلندی کی ہر انتہا کو پہلے ہی سر کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نہیں پہنچ سکتا ہے۔
خفضتا آپ نے پست کر دیا، کل تمام، مقام یہ اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، با ساتھ اضافت نسبت تعلق، اذ جب، نودیتا آپ کو پکارا گیا، با ساتھ رفع رفع کے، مثل جیسا کہ، مفرد واحد، علم نام کو پکارا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جو پہلا شعر ہے اس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے انبیاء اور رسولوں سے آگے تشریف لے گئے۔ دیکھیں جو سات آسمانیں جیسے کہ روایات میں آتے ہیں، وہاں پر جو پیغمبر تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو انبیاء اور رسولوں سے ملاقات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے اوپر تشریف لے گئے ہیں۔ گویا کہ اگر انبیاء کی ایک جماعت ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ قائدانہ کردار ہے۔ جس طریقے سے ایک علم بردار پورے قافلے کی قیادت کرتا ہے، بالکل ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسولوں کے قافلے کی قیادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا شعر ہے اس میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے کسی دوڑنے والے کے لیے، کسی سبقت لے جانے والے کے لیے کوئی انتہا نہیں چھوڑی ہے، اور اسی طریقے سے کسی بلندی پر چڑھنے والے کے لیے کوئی سیڑھی نہیں چھوڑی ہے کہ جس بلندی پر چڑھ کے وہ قرب الہی کی ایسی منزل تک پہنچ جائے کہ جس پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کو انبیاء کرام سے ملاقات کرتے ہوئے اس شان و شوکت کے ساتھ طے کیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرکاب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ انبیاء اور رسول جو رفت کے طالب تھے، سبقت کے طالب تھے، آگے بڑھنا چاہتے تھے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں چھوڑی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرفوع المقام ہیں۔ ہر مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی فائز ہیں۔ کوئی نبی، کوئی رسول اگر وہ یہ چاہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے آگے بڑھ جاؤں تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ کسی آگے بڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قرب کی انتہا نہیں چھوڑی ہے، اور نہ ہی کسی بلندی پر چڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی سیڑھی چھوڑی ہے جس پر چڑھ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ آگے جو شعر ہے اس شعر کے اندر ایک عربی گرامر کا ایک اصول ہے، اس کے بارے میں بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ مطلب سمجھ لیں، حضرت فرما رہے ہیں خفضت کل مقام بالاضافتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام کو پست کر دیا۔ جب ہر مقام کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام کو پست کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام سے آگے تشریف لے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع کے ساتھ پکارا گیا۔ اصل میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، اے محمد قریب ہو جاؤ، اے محمد قریب ہو جاؤ۔ تو یہ محمد کا جو لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر اس میں ایک عربی گرامر کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جب یہ منادہ ہو، مفرد معرفہ ہو، تو اس کے اوپر اس طریقے سے رفع پڑا جاتا ہے۔ یہ جو پیش ہے نا، اس کو عربی کے اندر، عربی گرامر کے اندر رفع کہا جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع کے ساتھ پکارا، یعنی پیش کے ساتھ پکارا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ جتنے مقامات تھے ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پست کر دیا، پست کر کے قرب الہی کے ان مقام اور مراتب تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں تک پہنچنا نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے ممکن تھا، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے یہ والی بات ممکن ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں خفضت کل مقام بالاضافتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام کو پست کر دیا۔ اذ نودیت بالرفع، جب آپ کو پکارا گیا رفع کے ساتھ۔ رفع میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ پیش کو کہا جاتا ہے، جس کو ضمہ بھی کہتے ہیں عربی گرامر کے اندر۔ مثل المفرد العالمی، جس طریقے سے مفرد عالم، مفرد نام ہو، کوئی نام ہو جو اکیلا واحد ہو، اس کو جب منادہ بنا دیا جائے تو پھر اس کے اوپر رفع پڑا جاتا ہے، اس کے اوپر ضمہ پڑا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مفرد معرفہ یعنی رفع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے۔ باقی اگر آپ نے اس کو تفصیل سے سمجھنا ہے
تو ہماری عربی گرامر کے لیکچر موجود ہیں، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر عربی گرامر کا کون سا اصول کار فرما ہوا ہے۔